بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن رشد کی بائیوگرافی، ان کی فلسفی اور ان کے پولیٹیکل تھاٹس کیا تھے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی حالات زندگی۔ ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد 1126 میں قرطبہ کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا والد اور دادا قرطبہ کے قاضی رہ چکے تھے، اسی لحاظ سے اس کی تربیت علمی ماحول میں ہوئی۔ اس کا دادا اپنے عہد کا ایک جید عالم اور فقیہ تھا۔ ابن رشد کی ابتدائی تعلیم اشعری طریقے پر ہوئی، لیکن جلد ہی اس نے حریت فکر کا علم بلند کیا۔ ابھی وہ 18 برس کا تھا کہ اس نے مراکش کا سفر کیا اور وہاں خلیفہ عبد المومن کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ عبد المومن کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے یوسف سے بھی اس کے تعلقات خاصے خوشگوار رہے۔ مشہور فلسفی ابن طفیل نے اس سلسلے میں اس کی بڑی مدد کی۔ خلیفہ یوسف ابن طفیل کا بے حد احترام کیا کرتا تھا۔ وہ علم دوست اور عالموں کا قدردان تھا۔ ابن طفیل کی وفات کے بعد اس نے ابن رشد کو اپنا مشیر خاص اور طبیب مقرر کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد اسے منصب قضات کی پیشکش کر دی۔ یوسف کے انتقال کے بعد یعقوب منصور نے جانشین ہوا تو ابن رشد کی عظمت میں مزید اضافہ ہوا اور وہ اس کے بھی مقربان خاص میں شمار ہونے لگا، لیکن قرب اور دوستی آگے چل کر اس کے زوال کا سبب بنی۔ دوسرے لوگ حسد کرنے لگے اور ابن رشد کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے خلاف خلیفہ یعقوب منصور کے کان بھرے جانے لگے۔ ابن رشد کی تصنیفات میں سے کچھ اقتصابات اس کے سامنے پڑے جاتے اور اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ حاسد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یعقوب منصور ان کی باتوں میں آ گیا۔ ابن رشد کے فلسفیانہ خیالات کو بہانہ بنا کر جلاوطنی کی سزا دے دی گئی اور اسے یہودیوں کی بستی میں منتقل کر دیا گیا۔ دشمنوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ابن رشد یہودی الاصل تھا، لہٰذا اسے اپنے ہی لوگوں کے درمیان بھیجا گیا ہے۔ اس کی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا، لیکن کچھ وقت گزرا تو یعقوب منصور کو اصل سازش کا پتہ چل گیا۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اس نے ابن رشد کو دوبارہ اپنے پاس بلا لیا اور پھر سے اس کی قدر افزائی کرنے لگا۔ ابن رشد پر نوازشات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا، لیکن اس کے بعد ابن رشد صرف ایک ہی برس زندہ رہا۔ اس نے 1198 میں وفات پائی۔ اس کی لاش قرطبہ میں لائی گئی اور اسے پورے اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب ابن رشد اور ارسطو۔ ابن رشد نے ایک فلسفی اور مفکر ہونے سے زیادہ ایک شارح کی حیثیت سے شہرت پائی۔ وہ ارسطو اور خاص طور پر اس کی منطق کا شیدائی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ارسطو عظیم ترین مفکر ہے جسے صداقت کا مکمل طور پر عرفان حاصل ہو چکا تھا۔ فکر انسانی کی ترقی در حقیقت اسی کی تعلیمات کی وضاحت ہے۔ اس نے کئی علمی انکشافات کیے اور مختلف علوم میں غیر فانی اور ناقابل تردید حقائق دریافت کیے۔ ابن رشد کے نزدیک ہم ان حقائق کے صحیح فہم کے حصول میں غلطی کا ارتکاب کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کسی بھی سطح پر جھٹلا نہیں سکتے۔ منطق کی ایجاد ارسطو کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو اسے عبدالآباد کے لیے ممتاز ترین مقام پر فائز رکھے گا اور جس کے بغیر حقیقی مسرت کا حصول ناممکن ہے۔ اس لحاظ سے ابن رشد کے نزدیک سقراط اور افلاطون بد نصیب تھے کہ ارسطو کی منطق سے مستفید نہ ہو سکے۔ اب ابن رشد کا خیال تھا کہ جو شخص منطق سے جس قدر آشنا ہوگا اسی قدر خوش نصیب ہوگا۔ منطق ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وساطت سے حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ محض خاص ہی اس کی مسرتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، عوام الناس اس سے بے بہرہ ہیں۔ ابن رشد علم کلام کے سخت خلاف تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس میں ایسے نتائج کو اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی جو عقلی تقاضوں کے خلاف ہیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ لوگوں کو علوم سکھائے جائیں، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کی تطہیر اور تزکیہ نفس ہے۔ ابن رشد روایت سے زیادہ درایت اور عقل و استدلال کی اہمیت کا قائل تھا۔ خلیفہ یوسف نے ابن رشد کو ارسطو کے فلسفے کی تشریح اور ترجمے کے کام پر مامور کیا۔ اس نے بڑی محنت اور دقت نظر کے ساتھ ارسطو کی تصنیفات کا مطالعہ کیا اور ان سب کی تلخیص لکھی، جس کا نام اس نے الجوامع لکھا۔ بعد ازاں اس نے ایک مفصل کتاب لکھی جو 4 جلدوں پر مشتمل تھی۔ ارسطو کی فکر کی شرح میں اس کتاب کو ایک امتیازی مقام حاصل ہوا۔ تیسرے مرحلے میں اس نے ان 4 جلدوں کا خلاصہ تحریر کیا۔ ان کے علاوہ بھی اس نے بے شمار کتابیں لکھی۔ فلسفہ، الہیات، فقہ، طب، خلقیات اور دیگر علوم پر اس کی کتابوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ تاہم اس کی مشہور کتابوں میں سے تحافۃ التحافہ، فصل المقال، الکشف عن مناہج الاولیاء، کلیات فی الطب اور المنطق اور النفس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابن رشد اور غزالی۔ ابن رشد کا نقطہ نظریہ یہ تھا کہ فلسفے کے مطالعے کو ایک خاص طبقے تک محدود رکھنا چاہیے۔ عوام الناس اس قابل نہیں ہوتے کہ فلسفے کی باریکیوں کا ادراک کر سکیں۔ اس کا خیال تھا کہ شریعت کو فلسفے کے مطابق ڈھالنے کا رجحان غلط اور خطرناک ہے۔ عوام کو رموز حکمت سے نہ آشنا ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔
اس لحاظ سے اس کی تنقید کا سب سے بڑا ہدف غزالی کے افکار تھے، کیونکہ اس کے نزدیک غزالی نے فلسفیانہ مباحث کو عام لوگوں تک پہنچانے اور مقبول بنانے کی کوشش کی تھی، جس سے کئی الجھنیں پیدا ہو گئی اور لوگ فکر و فلسفہ ہی کے خلاف ہو گئے۔ ابن رشد نے فلسفے پر اعتماد کو بحال کرنے کی مساعی میں بڑا فعال کردار ادا کیا۔ غزالی نے فارابی اور ابن سینا کے فلسفے پر اس قدر بھرپور حملہ کیا تھا کہ اگر ابن رشد جیسے جید مفکر اور منطقی پیدا نہ ہوتے تو مسلمانوں میں فلسفے کی یہ روایت کبھی آگے نہ بڑھ سکتی۔ ابن رشد نے اس اعتبار سے فلسفے کو مٹنے سے بچایا اور ماضی کے علمی اثاثے کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اسے اس زمن میں مخالفتوں کی شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا، مصائب و آلام جھیلے، اس پر الحاد اور بے دینی کے فتوے صادر کیے گئے، جلا وطنی کی سزا دی گئی، لیکن اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس نے ان تمام باتوں کے باوجود فلسفے کی بنیادوں کو اثر نو مستحکم کیا۔ ابن رشد کے فلسفے کا نہایت فکر انگیز پہلو اس کی شرح آفاق تصنیف تحافت التحافہ ہے سے متعلق ہے، جو اس نے غزالی کی کتاب تحافت الفلاسفہ کی رد میں لکھی۔ غزالی نے فلاسفہ کے 20 مسائل پر ان کا محاکمہ کیا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ فارابی اور ابن سینا کے خیالات و نظریات کفر و الحاد یا کم از کم گمراہی اور بددیانتی پر مبنی تھے۔ ابن رشد نے فلاسفہ کے نقطہ نظر کو درست ثابت کرنے کے لیے منطقی استدلال کیا۔ اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہو سکا، یہ ایک الگ اور مستقل بحث ہے جو اختصاصی تحقیق کی متقاضی ہے۔ غزالی اور ابن رشد کے مابین یہ موازنہ یقیناً نہایت دلچسپ، مفید اور اہم ہوگا۔ مثال کے طور پر غزالی نے معجزات کے اسبات کی خاطر علت و معلول کے باہمی رشتے کی لابدید کا انکار کیا تھا اور اسے محض موضوعی اور نفسیاتی رشتہ قرار دے کر اور واقعات کو اللہ تعالیٰ کی فعالیت سے براہ راست منسوب کر کے دینی نقطہ نگاہ کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابن رشد نے خالص منطقی پیرائے میں غزالی کے افکار پر تنقیدی نظر ڈالی۔ اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اگر کائنات میں معروضی طور پر رشتے موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کائنات کا مطالعہ جو سائنسی علوم کا دائرہ بحث ہے عبث اور بیکار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے ہماری روزمرہ زندگی کی جو یکسانی فطرت کے باعث مربوط ہے یقین اور اعتماد سے محروم ہو جائے گی۔ خود قرآن بھی اس کائنات کو منظم، مرتب اور مربوط قرار دیتا ہے جس میں اٹل قوانین کی کار فرمائی موجود ہے۔ ابن رشد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ قوانین جو فطرت میں جاری و ساری ہیں اللہ ہی کے وضع کرتا ہے۔ یہ قوانین اللہ کی عادت ہے جن کے بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علم کی معراج یہ ہے کہ انسان قوانین فطرت سے شناسائی حاصل کر لے اور کائنات میں جو توازن، حسن اور نظم دکھائی دیتا ہے اس کی اصل حقیقت معلوم کرے۔ چند عقیدوں کے جواز کی خاطر عالمگیر اور مستقل قوانین سے روگردانی کرنا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ غزالی نے جن 3 مسائل پر خصوصیت کے ساتھ فلاسفہ کو مقابل مواخذہ گردانا تھا اور ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا وہ یہ تھے: کائنات کی ازلیت، خدا کے علم جزیات کا انکار اور حشر اجساد کا انکار۔ ابن رشد نے ان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غزالی نے فلاسفہ کے اصل موقف کو سمجھنے میں غلطی کی اور ان سے وہ باتیں منسوخ کر دی جو فی الحقیقت انہوں نے نہیں کہی تھی۔ مسلم فلاسفہ بالخصوص فارابی اور ابن سینا قرآن کے نقطہ نظر کی مطابقت میں اس بات کے قائل تھے کہ خدا کائنات کے ہر ذرے سے واقف ہے، ہر ذرے سے واقف ہے، کوئی بھی شے اس کے احاطہ علم سے خارج نہیں۔ انہوں نے فقط یہ کہا کہ خدا کے علم کا انداز انسان کے انداز علم سے مختلف ہے۔ اسی طرح کائنات کی ازلیت کے سلسلے میں ان کا خیال یہ تھا کہ کائنات بہرحال ثانوی حیثیت کی حامل ہے جبکہ خدا کی حیثیت اولین ہے۔ اس عمل کی صراحت انہوں نے یوں کی کہ کائنات پر خدا کا تقدم منطقی نوعیت کا ہے، نہ کہ زمانی اور تاریخی نوعیت کا۔ مؤخر و ذکر کو ماننے سے جو فکری مغالطے اور منطقی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں ان کا انہوں نے تفصیلاً جائزہ لیا۔ حشر اجساد کے بارے میں ابن رشد نے کہا کہ فلاسفہ نے محض اس عقیدے کا اظہار کیا جو بعض متکلمین کے ہاں مروج تھا اور جس پر خود دینیاتی حلقوں میں خاصا اختلاف رائے موجود رہا ہے۔ ابن رشد کے خیال کے مطابق غزالی نے اس بارے میں فلاسفہ کو بیجا طور پر مدعون کیا۔ قرآن کی آیات کے ایک خاص انداز میں تفسیر کرنا ابن رشد کے نزدیک بہرحال ایسا جرم نہیں ہے جس کی بنا پر کسی کو کافر قرار دے دیا جائے۔ اب فلسفہ و مذہب میں مطابقت کا مسئلہ ابتدائی سے مسلم فلاسفہ کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ فارابی، الکندی، ابن سینا اور دوسرے مفکرین اسلامی تعلیمات کو فلسفہ یونان سے بالعموم اور ارسطو کے فکر سے بالخصوص ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ابن رشد نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا۔ اس کا خیال تھا کہ فلسفے کا سطحی مطالعہ تو مذہب سے فرار پیدا کرتا ہے، لیکن اگر گہرے شعور اور پورے غور کے ساتھ فلسفیانہ مباحث کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مذہبی حقائق کی تفہیم کی راہیں کھلتی ہیں۔ غزالی نے قرآن نقطہ نظر کا دفاع کرتے ہوئے مسلم فلاسفہ پر بڑی جارحانہ تنقید کی تھی اور منطقی دلائل سے یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ قرآن کا نظریہ کائنات فلسفہ یونان سے یکسر مختلف ہے۔ ابن رشد نے فلسفہ یونان اور اسلام کو آپس میں قریب تر دکھانے کے لیے غزالی کے اس استدلال کی رد میں فصل المقال تحریر کی۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا مذہبی لحاظ سے فلسفہ حلال ہے، حرام ہے یا مستحب ہے؟ اس نے کافی جرح کے بعد یہ جواب دیا کہ فلسفہ واجب ہے اور اگر واجب نہ بھی قرار دیا جا سکے تو کم از کم مستحب ضرور ہے۔
کیونکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ مظاہر فطرت پر غور و خوض کر کے حقائق کائنات تک رسائی حاصل کی جائے۔ اسلامی تعلیمات کا مقصود بھی یہی ہے۔ قرآن میں کئی بار غور و فکر اور تدبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سورج کے طلوع و غروب، چاند کے گھٹنے بڑھنے، بادلوں کے ہوا میں تیرنے، دن اور رات کے تواتر اور موسموں کے اختلاف میں قرآن کے نزدیک اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان پر تفکر کر کے ہی حقیقت متعلقہ کا عرفان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہستی باری کا اثبات کیا تھا تو فطرت کے مختلف مظاہر ہی کا ذریعہ اختیار کیا تھا۔ ابن رشد عقل کی اتباع کا قائل تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حقیقت کے ساتھ اتصال محض علم ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ عقل انسان کی رسائی کے اعلیٰ مراتب فکر و تدبر کی معراج ہے۔ اس لحاظ سے وہ صوفیانہ طرز فکر کے سخت خلاف تھا۔ ابن رشد کے خیال کے مطابق استدلال کی 3 اقسام ہیں: برہانی استدلال، جدلی استدلال اور خطابی استدلال۔ اس تقسیم کے بالمقابل اس کے نقطہ نگاہ کے مطابق افراد کی بھی 3 گروہوں میں جماعت بندی کی جا سکتی ہے۔ فلاسفہ برہانی استدلال استعمال کرتے ہیں، جبکہ متکلمین اور اشاعرہ وغیرہ جدلی استدلال یا تعویل جدلی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے برعکس عوام الناس کا انداز استدلال خطابی ہوتا ہے۔ عوام الناس کو کسی عقیدے کا قائل کرنے کے لیے محض شاعرانہ تمثیلوں اور خطابت کے عام اصولوں ہی کے استعمال کا طریقہ کافی ہوتا ہے۔ ابن رشد کا نظریہ تھا کہ فلاسفہ کو اپنا استدلال اپنے ہی گروہ تک محدود رکھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے عام لوگوں یا متکلمین میں جا کر اپنی باتوں کی وضاحت کرنا شروع کر دی تو بجائے اس کے کہ لوگ قائل ہوں، اپنے ذہنوں میں مختلف شکوک پیدا کر لیں گے۔ جس طرح کم تر علم کے حامل لوگوں کا استدلال فلاسفہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح فلاسفہ کی سوچ عام لوگوں کی فکری سطح سے بالا ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جانی چاہیے۔ فلسفہ و مذہب کے عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ابن رشد نے اس بات پر اصرار کیا کہ اگر منقول معقول سے متناقض ہو اور مقدم الذکر کی توجیہ اس انداز سے کی جانی چاہیے کہ مؤخر الذکر سے ہم آہنگ ہو سکے۔ قرآن کی آیات متشابہات کے ظاہری مفہوم کے علاوہ ان کے باطنی معنی بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف عقل و منطق کے عمل سے ہی منکشف کیا جا سکتا ہے۔ توجیہ کا یہ عمل کم و بیش تمام علماء اور مفسرین قرآن نے اختیار کیا۔ ابن رشد کا اختصاص اس بارے میں یہ تھا کہ اس کے نزدیک توجیہ و تعویل کا حق صرف فلاسفہ کو حاصل ہے، اور انہیں بھی یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اپنے خیالات کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ بعض حقائق صرف انہی لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں جو راسخون فی العلم کے درجے پر فائز ہیں۔ ابن رشد کے مطابق تمام مسلمانوں کے لیے خواہ وہ متذکرہ گروہوں میں سے کسی سے بھی متعلق ہوں، 3 باتوں پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے: وجود باری تعالیٰ، نبوت اور بعث بعد الموت۔ لیکن ان کی جو بھی تعبیر وہ اپنے ذہنی معیار کے مطابق قبول کرے بجائے محض طرز استدلال کی بنا پر ایک دوسرے پر کفر و الحاد کے فتوے صادر کرنا کسی اعتبار سے بھی روا نہیں ہے۔ روح کے بارے میں ابن رشد کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ غیر فانی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شخصی نہیں بلکہ اجتماعی بقائے دوام کا قائل تھا، لیکن اگر ان کے خیالات کا بالاستیاب مطالعہ کیا جائے تو یہ اعتراض صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ وہ حشر اجساد کو تسلیم کرتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد روح انفرادی حیثیت میں برقرار رہے گی، البتہ اس بارے میں اسے متکلمین کے تصور سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اجسام اپنی موجودہ حالت میں برقرار نہ رہ سکیں گے، بلکہ اجنبی ماحول اور بدلی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اور اس کے تقاضوں کے مطابق نئے قالب اختیار کر لیں گے۔ اب ما بعد الطبیعیات، ابن رشد نے اپنی کتاب الکشف عن مناہج العدلہ میں ان طریقوں کا تنقیدی محاکمہ کیا ہے جو ہستی باری تعالیٰ پر کامل یقین کے حصول کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور مختلف فرقوں نے فی الواقع اختیار کیے ہیں۔ اس ضمن میں اس نے متلاشیان حق کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا: اشاعرہ، معتزلہ، باطنیہ، حشویہ اور صوفیہ۔ ان گروہوں کے نقطہ نظر کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لیتے وقت اس نے باطنیہ کو نظر انداز کر دیا اور معتزلہ کو بھی اشاعرہ کے ساتھ متکلمین کے زمرے میں شامل کیا۔ اس کا خیال تھا کہ متکلمین کا عقلی طریقہ کار جو انہوں نے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا بنیادی طور پر درست ہے، لیکن ان کے عقلی استدلال کا انداز قرآن کے تجویز کردہ انداز استدلال سے مختلف نوعیت کا تھا۔ انہوں نے کچھ مقدمات کو منوعاً فرض کر لینے کے بعد اپنے مباحث کی ابتدا کی، مثلاً یہ کہ کائنات زمانی ہے، اجسام جواہر کا مرکب ہے، جواہر مخلوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان مفروضات کی وجہ سے بسا اوقات ان کے دلائل اتنے الجھ جاتے ہیں کہ عام آدمی ان کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ متکلمین کے برعکس حشویہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان عقل و منطق پر نہیں بلکہ روایت پر مبنی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ ابن رشد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حشویہ نے قرآن پاک کی ان آیات بنیاد کو کس طرح پس پشت ڈال دیا جس میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ صوفیہ نے کشف و وجدان کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا علم خود اسی کے فیض خاص کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ ایک صوفی تزکیہ نفس اور مجاہدے سے اپنے اندر اس علم کے حصول کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔
ابن رشد کا خیال تھا کہ یہ طریقہ واجب الاحترام ہے، لیکن تمام لوگ اس کے اہل ثابت نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ انداز قرآن کے مجموعی اسلوب سے کلیتاً مطابقت رکھتا ہے۔ ابن رشد کے نزدیک ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت میں دو قسم کے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، جنہیں غائتی اور کونیاتی دلائل کا نام دیا گیا ہے۔ جہاں تک غائتی استدلال کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں یگانگت نظم اور ترتیب و تناسب موجود ہے۔ خاص طور پر فطرت اور مقاصد انسانی کی باہمی مناسبت کا مظاہرہ ہمیں ہر آن دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، سخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا منہ، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ یہ تسخیر اور مطابقت اتفاقی یا حادثاتی نہیں، بلکہ ایک ایسی ہستی کی پیدا کردہ ہے جس نے کائنات کو اپنے خاص مقصد کی تکمیل کے لیے تخلیق کیا، اور یہ ہستی اللہ کی ذات ہے۔ کونیاتی دلیل کائنات کو ایک معلول تصور کرتی ہے جس کے لیے ایک علت کا ہونا ناگزیر ہے۔ وہی علت ذات باری تعالیٰ ہے، جو خود کسی اور علت کی محتاج نہیں، بلکہ علت اول یا علت العلل ہے۔ یہ دلیل بھی قرآن سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بار بار بدیع السماوات اور خالق اور باری جیسے اسما سے پکارا گیا ہے، تاہم فارابی اور ابن سینا کی طرح ابن رشد اس بات کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کی علت ہونا ایک عام علت کی مانند زمانی اعتبار سے اپنے معلول یعنی کائنات پر مقدم ہونا نہیں، بلکہ محض منطقی اعتبار سے مقدم ہونا ہے۔ اللہ کی حیثیت منطقی طور پر بنیادی ہے اور کائنات کی ثانوی۔ ابن رشد کی رائے تھی کہ ایک انسان خاص ذہنی استعداد کی کسی بھی سطح سے تعلق رکھتا ہو، ان دلیلوں کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ابن رشد نے توحید باری پر بہت زور دیا۔ اس کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفت ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ظلم عظیم ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن نے بھی ایک مقام پر توحید کی فطرت کے حوالے سے ثابت کیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ ابن رشد کے مطابق توحید کے علاوہ اللہ کی 7 صفات علیہ ہیں: علم، حیات، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ اس مسئلے پر کہ ذات و صفات باری تعالیٰ میں تعلق کس نوعیت کا ہے، اس نے معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کے طرز فکر سے اختلاف کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ذات و صفات کی اس بحث میں عوام الناس کو نہیں الجھانا چاہیے اور انہیں عام لغوی معنی ہی پر اکتفا کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ عقلی تعبیر کا حق صرف فلاسفہ کو حاصل ہے۔ جہاں تک ابن رشد کے نظریہ نبوت کا تعلق ہے، اس نے اس منصب کو انسانی فلاح و بہبود کی خاطر ضروری قرار دیا۔ جس طرح ایک طبیب جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اسی طرح ایک نبی روحانی عوارض کو دور کرنے کے لیے من جانب اللہ مامور ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ ابن رشد کے نزدیک عام لوگوں کا یہ موقف کہ نبی سے معجزات لازمی طور پر سرزد ہوتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ جب کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ معجزات نہ دکھائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، امتیاز ہے تو یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ابن رشد معجزات کا اس شکل میں قائل نہ تھا جس سے قوانین قدرت کی خلاف ورزی ظاہر ہو۔ اس کا خیال تھا کہ فطرت کے اٹل قوانین خود اللہ کی وضع کردہ ہیں، وہ اپنی عادت اور سنت میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ نظریہ علم ابن رشد کے نزدیک عمومی سطح پر علم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، حواس اور عقل۔ حواس کی وساست سے جزیات کا علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ عقل سے ہمیں کلیات کا ادراک ہوتا ہے۔ پہلی نوعیت کا علم حیوانات کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان دونوں اقسام کے علم سے بہرور ہو سکتا ہے۔ اس میں کلام نہیں ہے کہ حیوانی سطح پر تصورات موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد حسی ادراک پر ہوتی ہے۔ انسانی سطح پر تصورات فکر و استدلال کی مدد سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا فرق ان میں یہ ہے کہ حیوانات میں تصورات بنیادی طور پر مخصوص اشیاء سے وابستہ ہوتے ہیں اور انہی سے وابستہ رہتے ہیں، جبکہ انسان تخیل کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے کلیات کا تصور حاصل کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ انسان کا علم اللہ کے علم سے بھی مختلف ہے، بلکہ ایک لحاظ سے علم کی یہ دونوں اقسام ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ انسان کا علم موجودات کا رہین منت ہے، اور اللہ موجودات کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ان کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان جن اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں علم اور تخلیق ایک ہی عمل کے 2 مختلف نام ہیں۔ تقدم اور تاخر کا تعلق علم انسانی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر زمانی، آفاقی اور کلی نوعیت کا ہے۔ ابن رشد کا خیال تھا کہ انسان کو عقلی علم کے حصول کے لیے 3 مدارج سے گزرنا پڑتا ہے: تجرید، ترکیب اور تصدیق۔ سب سے پہلے ہم کلیات کو اخذ کرتے ہیں جو عمل تجرید کے باعث رونما ہوتے ہیں، مثلا بلندی، سفیدی، گولائی وغیرہ۔ دوسرے درجے پر ہم ان جزئی تصورات کو باہم دگر ملاتے ہیں، یوں مرکب تصورات بنتے ہیں۔ مثلا انسان کا تصور جو حیوانیت اور تعقل کے سادہ تصورات کا مرکب ہے، یہ چاک کے ٹکڑے کا تصور جو سفیدی، گولائی اور لمبائی وغیرہ کے تصورات سے مل کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تصورات نہ سچ ہوتے ہیں نہ جھوٹ، نہ ہی ان پر کوئی شک کرنا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ یقین کرنا۔
عام مفہوم میں علم کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب یہ تصورات قضیوں کی تخلیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان فانی ہے تو یہ قضیہ دو تصورات کے باہمی تعلق سے مورد وجود میں آتا ہے، انسان اور فانی۔ ایسی قضیوں کے بارے میں سچ یا جھوٹ ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے استدلال اور منطقی قیاس کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ابن رشد کے نزدیک عقلی علوم کی دو اقسام ہیں، نظری اور عملی۔ نظری علم سے مراد مجرد تصورات اور کلیات کا علم ہے جو عقل فعال کے ساتھ رابطے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ عقل فعال کو مسلم مفکرین نے واہب الصور کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان کلیات کو احاطہ علم میں آنے سے پہلے موجود ہونا چاہیے، ورنہ ان کا ادراک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے اور عقل فعال کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کلیات کہاں پر ہوتے ہیں؟ کسی ماورائی تصوراتی دنیا میں یا خود اس کائنات میں جس میں ہم رہتے ہیں۔ پہلی صورت کو مثالیت کا نظریہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو نظریہ واقعیت یعنی ریئلزم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ارسطو دوسرے نظریے کا قائل تھا۔ ابن رشد نے بھی ارسطو کی تقلید میں اسی خیال کا اظہار کیا کہ تصورات مادی دنیا سے الگ یا مستقل بذات حیثیت نہیں رکھتے، وہ مادے ہی سے ملحق ہیں اور محض تجریدی عمل سے انہیں علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ گویا اس کے نقطۂ نظر کے مطابق تصورات بیک وقت مادی بھی ہیں اور غیر مادی بھی۔ ان کا وقوف جو علم و عرفان اور فکر و استدلال کی اساس ہے، عقل فعال کی رہنمائی اور فیض کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ابن رشد اس لحاظ سے مثالیت پسندی کے خلاف تھا۔ عملی علم سے مراد وہ علم ہے جس کی بدولت ہم مختلف فنون میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کی قابلیت پیدا کرتے ہیں۔ ابن رشد کے خیال کے مطابق اخلاقی اقدار کا تصور بھی عملی علم ہی کی ایک صورت ہے۔ ان کی وجہ سے زندگی میں حسن ترتیب اور شائستگی کے آثار رونما ہوتے ہیں اور انسان ایک بلند تر سطح پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ابن رشد نے اپنی مابعد الطبیعات کی بدولت فطرتی سائنسی علوم کے لیے مضبوط اساس فراہم کی۔ اس کے نزدیک غزالی نے سائنسی بنیادوں کو دانستہ یا نادانستہ طور پر دو انداز سے متزلزل کر دیا تھا۔ ایک تو اس نے صوفیانہ شعور پر اصرار کرتے ہوئے اس حسی تجربے اور عقل سے بالاتر اور نسبتاً زیادہ محکم ذریعہ علم قرار دیا۔ اب جبکہ ہمارے پاس ایک بہتر ذریعہ علم موجود ہے تو پھر کم تر ذریعہ علم کو استعمال کرنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ یہ امر واقع ہے کہ صوفیانہ شعور کی لذت اور اس کی محترم حیثیت نے آہستہ آہستہ امت مسلمہ کو عقلی اور سائنسی علوم کی افادیت سے بیگانہ کر دیا۔ دوسری بات جو سائنسی مزاج سے لگا نہیں کھاتی وہ غزالی کا کائنات کی نوعیت کے بارے میں اشعری نقطۂ نظر ہے۔ غزالی نے اشاعرہ کی تائید کرتے ہوئے قوانین فطرت اور معجزات کے مابین امتیاز کو یکسر ختم کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک کسی شے کی کوئی فطرت نہیں ہوتی جو اس کی پہچان بن سکے اور جس کے حوالے سے وہ کسی دوسری شے پر اثر انداز ہو یا علت کی حیثیت سے اسے پیدا کر سکے۔ کسی چیز میں ثبات و استقلال کی بھی صفت موجود نہیں، تمام تر فطرت، صلاحیت اور علت فقط خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ پانی میں نہیں پیتا بلکہ خدا مجھے پلاتا ہے، پیاس کو پانی نہیں بجھاتا بلکہ خدا بجھاتا ہے، وغیرہ۔ اب اگر صورتحال یہ ہو تو سائنسی تحقیق بے معنی ہو جاتی ہے۔ سائنسی علوم میں ہم اشیاء کی فطرت ہی تو دریافت کرتے ہیں۔ ابن رشد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو مختلف فطرتیں ودیت کی ہیں جن کے حوالے سے وہ الگ الگ پہچانی جاتی ہیں، اور ان اشیاء کے باہمی تعلق کے سلسلے میں اس نے کچھ قوانین فطرت بنا دیے ہیں جنہیں سائنسی جستجو سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کا نظریہ سیاست کیا ہے؟ ابن رشد مابعد الطبیعات میں ارسطو سے متاثر تھا، لیکن اپنے سیاسی افکار میں وہ افلاطون کے خیالات کا ہم نوا تھا۔ اس بارے میں اس نے ارسطو سے اختلاف کرتے ہوئے افلاطون کے نقطۂ نظر کو قبول کیا۔ اس کے نظریہ سیاست کی تفصیلات ہمیں ان تعلیقات میں ملتی ہیں جو اس نے افلاطون کی ریپبلک اور ارسطو کی اخلاقیات اور سیاسی تصنیفات پر مرتب کی تھی۔ اسی طرح ابن رشد کی فصل المقال، ضمیمہ اور مناہج الاولی میں بھی اس کے سیاسی خیالات موجود ہیں۔ ابن رشد کے نزدیک ریاست کی دو اقسام ہیں، نظری اور عملی۔ اس کے اپنے نظریہ ریاست میں ان دونوں پہلوؤں کا ایک حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ابن رشد نے ابن باجہ کی اس موقف کی حمایت سے انکار کیا کہ تکمیل ذات کی خاطر بعض اوقات خلوت اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ارسطو کی مانند ابن رشد بھی انسان کے معاشرتی حیوان ہونے کا قائل تھا۔ ایک انسان اپنے معاشرے سے الگ رہ کر تکمیل کے مراحل کی تحصیل تو دور کی بات ہے، زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس نے فارابی کے نظریات سیاست سے استفادہ کرنے کے ساتھ اس سے اختلاف بھی کیا۔ فارابی کی سیاست میں دلچسپی ابن رشد کے نزدیک نظری نوعیت کی تھی، اور اس نے حاکم شہر کی خصوصیات کے گنوانے پر اکتفا نہیں کیا تھا، یا پھر یہ کہ ایک ناقص اور غیر مکمل ریاست کے نقائص بیان کر دیے تھے۔ اس لحاظ سے فارابی محض ایک مابعد طبی مفکر تھا، سیاست دان نہیں تھا۔ فارابی نے افلاطون کے سیاسی نظریات کو ہم اثر ریاستوں کی حیت کے حوالے سے سمجھنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ ابن رشد نے افلاطون کا پوری توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس کے اصل افکار کو جاننے کی سعی کی۔ اس کے نزدیک افلاطون کے نظریہ ریاست میں فلسفی بادشاہ کا تصور محض تخیلاتی نہیں بلکہ قابل عمل اور ممکن الحصول ہے۔
محض مثالیت پسندانہ نقطہ نظر کو اپنانے کی بجائے اس نے ٹھوس صورتحال کے پس منظر میں حاکم اور محکوم یا امیر اور رعایا دونوں کی سعادت اور مسرت کے حصول کی خاطر ریاست کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس نے مثالی ریاست میں آئین کے طور پر شریعت کے تفوق کو تسلیم کیا۔ اسے یقین تھا کہ افلاطون کے سیاسی افکار کو شریعت اسلامی کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ریپبلک کی تشریح کرتے ہوئے تاریخ اسلام کے مختلف واقعات کی مثالیں دیں۔ ابن رشد کے نقطہ نظر کے مطابق فلسفی ہی شریعت کے اسرار و رموز کا ادراک حاصل کر سکتا ہے اور اسے مسلم ریاست میں اہم ترین مقام دیا جانا چاہیے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ حقائق جنہیں وہ برہان یقینی سے حاصل کرتا ہے عوام پر ظاہر نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر بے اطمینانی پھیل جائے گی اور اس سے معاشرتی استحکام اور سکون میں خلل واقع ہوگا، جس سے امور سلطنت میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ امیر ریاست کا یہ فرض ہے کہ متکلمین کو بھی سختی سے منع کرے کہ وہ اپنے جدلیاتی براہین سے عوام الناس کو پریشان خاطر نہ کریں۔ ابن رشد کے نزدیک امیر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا میں مکمل انصاف نافذ کرے۔ اس کے اندر وہ تمام اوصاف موجود ہونے چاہیے جو ایک سربراہ مملکت کے لیے ضروری ہیں: حکمت و دانائی، شجاعت، تحمل، ضبط نفس اور دوسروں کو ہمنما بنانے کی اہلیت اور زبردست قوت متخیلہ جیسی صفات کا پایا جانا ان مقاصد کے حصول کے لیے نہایت ضروری ہے جو ہر ریاست کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ امیر ریاست کو جسمانی طور پر بھی صحت مند اور مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسا سکم نہ ہو جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ ابن رشد اس خیال کا بھی حامی تھا کہ اگر یہ تمام اوصاف ایک سے زیادہ افراد میں بحیثیت مجموعی موجود ہوں تو ان سب کو مجموعی طور پر بھی عنان اقتدار سپرد کی جا سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ان تمام افراد میں باہمی تعاون اور مفاہمت کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ ابن رشد اس بات کا بھی قائل تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں خواتین کو گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ معاشرے کی مجموعی خوشحالی اور معاشرتی، اقتصادی اور تہذیبی ترقی کے لیے مردوں کے دوش بدوش کام کرنا چاہیے۔ وہ آزادی نسمہ کا زبردست حامی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عورتیں مردوں کی نسبت کمزور ضرور ہیں لیکن ان سے کمتر نہیں ہیں۔ بعض معاملات میں وہ مردوں سے بھی بہتر ہیں اور ان پر اس لحاظ سے کچھ امور میں فوقیت رکھتی ہیں۔ گھر کی محدود فضا میں پابند ہو کر عورتوں میں فعالیت کا عنصر معدوم ہو جاتا ہے اور وہ محض طفیلی بن کر زندہ رہتی ہیں۔ یہ امر کسی قوم کی مجموعی فارغ البالی کے نقطہ نظر سے نقصان دہ ہے۔ عورتوں میں خود اعتمادی کا جوہر پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنا بوجھ اٹھا سکیں بلکہ ملک و قوم کی فلاح و بہبود میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ابن رشد کا یہ بھی خیال تھا کہ ایک مثالی ریاست میں قاضی کے منصب کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ عوام اپنی فطرت کے اعتبار سے انصاف پسند ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خود ہی خیال رکھیں گے اور اپنے فرائض کی بجا آوری میں کسی خارجی قوت کے زیر لگی ہونے کی بجائے خود اپنی ذاتی مساعی پر انحصار کریں گے۔ ابن رشد کی رائے تھی کہ عنان اقتدار سن رسیدہ لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مختلف تجربوں میں سے گزر کر اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں جذباتی فیصلوں کا عمل دخل بہت کم ہو جاتا ہے اور ہر معاملے میں دانشمندی، بصیرت اور معاملہ فہمی کی صفات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔